محترم بھائیوں، بزرگ اور عزیز دوستوں، آپ لوگ بہت ہی زیادہ قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا رکن فریضہ حج آپ سے ادا کروا لیا۔ اللہ ہی کی توفیق سے ہوا، اللہ ہی کی مدد سے ہوا۔ اب اللہ نے ایسا بڑا عمل کرایا ہے کہ جب آپ طواف زیارہ سے فارغ ہوئے، حدیث میں آیا حاجی جب طواف زیارہ سے فارغ ہوتا ہے، ایک فرشتہ آتا اور اس کے کندھے پر ہاتھ مار کے کہتا ہے کہ جاؤ آج سے نئی کتاب لکھو، پچھلے سارے معاف ہو گئے۔ پورا ریکارڈ صاف ہو گیا، بڑے گناہ چھوٹے گناہ، جان کر کیے ہوئے، انجانے میں کیے ہوئے، رات کے اندھیرے میں کیے ہوئے، دن کے اجالے میں کیے ہوئے، سارے گناہ معاف، ساری فائلیں جل گئیں، نئی فائلیں اللہ نے لگا دی، نئی فائلیں اللہ نے لگا دی۔ کتنی بڑی سعادت حاجی صاحب! تھوڑا سا ہم تھکے، تھوڑا سا گرمی، تھوڑی سی دھول، تھوڑی سی مٹی اور تھوڑی سی تکلیفیں برداشت کی، ریکارڈ سارا صاف ہو گیا۔ اتنی بڑی بات ہے۔ اب ہر حاجی صاحب نے حج کا احرام باندھتے ہی 3 وعدے اللہ سے کیے ہیں۔ اب ان 3 وعدوں کو نبھانا ہے موت تک، 3 وعدوں کو نبھانا ہے موت تک۔ احرام باندھتے ہی وعدہ ہم نے کر لیا ہے اللہ سے، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ پہلا وعدہ ہے فلا رفث، کہ اب ہم سب نے وعدہ کیا ہے کہ اب موت تک حاجی صاحب نے اس زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ کیا حفاظت کرنی ہے؟ کہ موت تک اس زبان سے کلمہ خیر کے سوا کچھ نہ نکلے، بھلائی کی بات کے سوا کچھ نہ نکلے۔ لوگ ذلیل کرے ہو جائیں، لوگ پریشان کرے ہو جائیں، گالی گلوچ دیں، سن کے برداشت کر لیں۔ علماء فرماتے ہیں لاکھوں تہجد نوافل پر وہ اجر نہیں ملتا جو لوگوں کے ہاتھوں ذلت برداشت کر کے سہ جانے پہ ملتا ہے۔ سہ جانا، برداشت کر جانا، چپ کر جانا، ہونٹوں کو سی لینا، گالی کا جواب گالی سے نہیں دعاؤں سے دینا، برائی کا جواب اچھائی سے دینا، زبان کی حفاظت کر لینا۔ حاجی صاحب یہ پہلا وعدہ ہے جو ہم سب نے اس حج میں اللہ سے کیا ہے۔ قریب آ جائیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ کیا میں تمہیں پورے دین کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ پورے دین کا خلاصہ؟ انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیں۔ آپ نے اپنی زبان باہر نکالی اور اپنے انگلی اور انگوٹھے سے زبان کو پکڑا ایسے، اور ایسے سمجھا رہے جیسے کسی بچے کو سمجھایا جاتا ہے، لیکن سامنے کون کھڑے ہیں؟ معاذ بن جبل۔ یہ کون ہیں؟ امت کے عالم ہیں، امت کے عالم۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اتنے بڑے عالم ہیں، ان کو کیسے سمجھا رہے ہیں؟ جیسے بچے کو سمجھاتے ہیں۔ معاذ زبان کی حفاظت کرنا، زبان کی حفاظت کرنا۔ وہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگ زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کثلت کا امک یا معاذ، اے معاذ میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا، تو یہ سوال پوچھتا ہے؟ تجھے کچھ خبر بھی ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ اس زبان کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے، صرف زبان کی وجہ سے۔ حاجی صاحب چور ہر وقت چوری نہیں کرتا، زانی ہر وقت زنا نہیں کرتا، ڈاکو ہر وقت ڈاکہ نہیں ڈالتا، قاتل ہر وقت قتل نہیں کرتا، لیکن ایک زبان ایک ایسی خنجر ہے جو ہر بار نکلتی ہے اور روزانہ ڈستی ہے، روزانہ دلوں کو چھلنی کر کے رکھ دیتی ہے۔ جس کی زبان سلامت ہے اس کا پورا دین سلامت ہے، اس کی نمازیں محفوظ ہیں، اس کے روزے محفوظ ہیں، اس کے عمرے حفاظت سے ہیں، اس کا حج حفاظت سے ہے، اس کا طواف محفوظ ہے، اس نے کما کے بچا کے حفاظت سے رکھا ہوا ایسے۔ جس کی زبان کھلی ہوئی ہے، جس کی زبان پہ پکڑ نہیں ہے، جس کی زبان کڑوی ہے، خنجر کی طرح سے چلتی ہے، اس کا جیب پھٹا ہوا ہے، یہ کبھی نماز گر جاتی ہے، کبھی طواف گر جاتا ہے، کبھی روزے گر جاتے ہیں، کبھی حج گر جاتا ہے۔ تو جس کی زبان سلامت ہے اس کا پورا دین سلامت ہے، جس کی زبان بے قابو ہے اس کا پورا دین خطرے میں ہے۔ تو زبان کی حفاظت کرنا یہ حج میں کیا ہوا سب سے پہلا وعدہ ہے۔ مرد بھی حفاظت کریں،
عورتیں بھی حفاظت کریں، اس سے گھر جنت بن جاتے ہیں، خاندان کے اندر خوشیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی کی لڑائیاں ختم، ماں باپ بچوں کی لڑائیاں ختم، کب زبان میٹھی ہو جائے، زبان کا بول صحیح ہو جائے۔ میاں بیوی میں کب جھگڑا ہوتا ہے؟ جب زبان بے قابو ہوتی ہے، شوہر کو غصہ آ جائے بیوی چپ کر جائے، بیوی کو غصہ آ جائے شوہر چپ کر جائے، لڑائیاں ختم، گھر کے جھگڑے ختم۔ رسی کب ٹوٹتی ہے حاجی صاحب؟ رسی کب ٹوٹتی ہے؟ جب دونوں طرف سے کھینچی جاتی ہے۔ جب ایک طرف سے کوئی کھینچے دوسری طرف سے اس کو ڈھیلا چھوڑ دے تو وہ رسی ٹوٹ سکتی ہے کبھی؟ بالکل۔ معاشرتی زندگی میں بھی، میاں بیوی کے تعلقات میں بھی، ماں باپ اور اولاد کے تعلقات میں بھی ایک طرف سے سختی ہو دوسری طرف سے ڈھیلا چھوڑ دے آدمی، زبان بند کر لے، خاموش ہو جائے، جھگڑے ہی ختم، گھر کے پریشانیاں ختم۔ بچوں کے ساتھ جیسے ہی بچے نوجوان ہوتے ہیں ماں باپ کو چاہیے کہ سختی ختم کریں، کیونکہ ان کی جو ایج ہے وہ سیلف ڈیسیشن کی ایج ہے، وہ چاہتے کہ میرا چلے، اپنی سوچ، میرے اپنے فیصلے۔ ایک وقت ہوتا ہے جب بچوں پہ سختی چل سکتی ہے، اس وقت تو ہم چلاتے نہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے جب بچے ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس وقت تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، دکانوں میں، آفس میں، بزنس میں اتنے بزی ہوتے ہیں کہ بچوں کو ویڈیو گیم دے کے بٹھا دیا، ٹی وی کے سامنے بٹھا دیا، امی کو بھی فرصت نہیں ہے واٹس ایپ سے، ابا کو بھی فرصت نہیں ہے فیس بک سے، اور بچے پھر موبائل سے پرورش پاتے ہیں، بچے پھر ٹی وی سے پرورش پاتے ہیں۔ پھر جب ہم بوڑھے ہونے لگتے ہیں، بچے جوان ہونے لگتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہمیں توجہ دیں، بچے ہماری بات سنیں، اس وقت نہیں سنتے۔ ہم جاتے ہیں حضرت ایک تعویذ لکھ کے دے دو، ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے۔ بھائی بچپن میں جب یہ چاہتے تھے اس وقت آپ ان کی بات کب سنتے تھے؟ آپ نے ان کو ٹائم کب دیا تھا؟ تو جیسے بچے جوان ہونے لگے وہاں اپنے زبان کی سختی بچوں پہ بھی نہیں دکھانا ہے۔ ہم بچوں کو تو بتاتے ہیں کہ ماں باپ کا حق کیا ہے، ماں باپ کو بھی تو پتا ہو بچوں کا حق کیا ہے، صحیح؟ تو بچوں کے ساتھ دوستی لگا لینا جیسے بچے جوان ہونا شروع ہو جائیں، ان کے اوپر سختی نہیں، فرینڈ شپ کر لینا۔ آپ بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ فرینڈ شپ کریں گے، اپنے سیکرٹ کو یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جب یہ اپنے راز کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ ان کو صحیح رہبری کر سکو گے۔ اگر آپ ان سے دوستی نہیں لگاؤ گے، سختی والا معاملہ، نفرت کا معاملہ کرو گے، تو یہ اپنے سیکرٹس کو، راز کے باتوں کو دوستوں کے ساتھ، سہیلیوں کے ساتھ شیئر کریں گے، جو پھر ان کو مس گائیڈ کریں گے، غلط راستے کی طرف لے کے جائیں گے۔ تو اس کے لیے زبان کی حفاظت پوری زندگی میں، گھر بار میں، معاملے میں، معاشروں میں، سب کے اندر سب سے پہلا وعدہ ہے زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ دوسرا وعدہ سارے حاجیوں نے جو اللہ سے کیا ہے وہ ہے ولا فسوق، ولا فسوق۔ دوسرا وعدہ یہ ہے کہ اب حاجی صاحب نے موت تک کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے۔ یہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، وعدہ ہو گیا اللہ سے، پکا ہو گیا کہ اب حاجی صاحب نے حج کر لیا ہے، حاجی کا ٹائٹل لگ گیا ہے۔ اسی لیے بزرگ فرماتے حج کرنا آسان ہے، حاجی بننا مشکل ہے۔ حج کرنا آسان ہے، حاجی بننا مشکل ہے۔ تو حاجی صاحب نے موت تک کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے۔ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ فرض نماز کا چھوڑ دینا، فرض روزے چھوڑ دینا، زکوٰۃ نہ دینا، سود لینا، سود دینا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، ناپ تول میں کمی کرنا، دھوکہ دینا، دغا دینا، کسی کا مال ہڑپ لینا، کسی کی زمین ہڑپ لینا، شراب پینا، زنا کرنا، قتل کرنا، جھگڑے لگانا، آپس میں ایک دوسرے کو لڑائیاں لگانا، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں جن پر جہنم کی سزا سنائی گئی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ موت تک کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے۔ تیسرا وعدہ اللہ سے جو ہم سب نے کیا ہے وہ ہے ولا جدال، ولا جدال۔ اب حاجی صاحب نے موت تک کسی سے جھگڑا نہیں کرنا ہے، جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ جھگڑے سے بچنے کے لیے حاجی صاحب اپنا حق چھوڑنا پڑے تو بھی چھوڑ دینا، اپنا حق چھوڑنا پڑے تو بھی چھوڑ دینا، جھگڑے سے بچنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے باتوں پر خاندان میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، 1000 روپے کے لیے جھگڑے ہو جاتے ہیں، 100 روپے کے لیے جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو جھگڑے سے بچانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں جنت کے اطراف میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ ذمہ داری کون لے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے ہیں، کوئی کارپوریٹر نہیں، کوئی ایم ایل اے نہیں، کوئی ایم پی نہیں، کوئی سی ایم پی ایم نہیں لے رہے،
ان کے وعدے تو جھوٹے ہو سکتے ہیں، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، جب اللہ کے نبی نے وعدہ کیا تو گھر پکا لے کے دیں گے، گھر جب پکا لے کے دیں گے تو پکی بات ہے خاتمہ ایمان پر ہوگا، صحیح ہے نا؟ تو آپ نے کیا فرمایا، میں جنت کے اطراف میں گھر لے کے دینے کی ذمہ داری لیتا ہوں اس آدمی کے لیے جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے، حق پر ہے جھگڑا چھوڑ دے، ٹھیک ہے بھائی میں جھگڑا نہیں کرتا۔ حضرت انصار مدینہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تمہیں میرے بعد تمہارا حق نہیں دیا جائے گا، تمہیں پیچھے کر دیا جائے گا، کیا کرو گے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تلوار اٹھائیں گے، ہم اپنا حق وصول کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس سے اعلیٰ بات نہ بتاؤں، اس سے اچھی بات نہ بتاؤں؟ آپ نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا وہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا صبر کر لینا، اپنا حق چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، قیامت کے دن حوض کوثر پر آ کر مجھ سے مل لینا، تمہاری ساری کمیوں کو میں اللہ سے پوری کرا کے دے دوں گا۔ تو جو دنیا میں اپنے حق کو چھوڑے گا جھگڑے سے بچنے کے لیے، اس کا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے دیں گے حوض کوثر پر۔ تو جب اللہ دے گا تو اپنی شان کا دے گا۔ حاجی صاحب ظاہر میں یوں لگتا ہے جو ظالم ہے وہ کامیاب ہے، جو مظلوم ہے وہ ناکام ہو گیا، اس نے اپنے طاقت کے بلبوتے پر بھائی کی زمین بھی دبا لی، بہن کا گھر بھی دبا لیا، دوستوں کے پیسے بھی رکھ لیے، ظاہر میں بڑا عقل مند ہے، ظاہر میں بڑے فائدے میں ہو گیا، لیکن اس کا یہ پیسہ ان قریب دنیا میں بھی جائے گا، اس کے نسلوں کے بھی کام نہیں آئے گا، آخرت میں اس کو حساب دینا پڑے گا۔ جب مظلوم آئے گا قیامت کے دن، اللہ دنیا میں اس کو اجر دے گا صبر کا، دنیا میں بھی اس کا بدلہ دے گا، قیامت کے دن جس نے اس کا مال کھا لیا تھا اس سے اس کی نیکیاں لے کے دے گا، نیکیاں نہیں ہیں تو اس کے گناہ اٹھا کر اس پہ ڈالے گا، پھر اپنے طرف سے بھی بدلہ دے گا۔ تو مظلوم کامیاب ہو گیا، ظالم ناکام ہو گیا۔ تو حاجی صاحب 3 وعدے جو ہم سب نے حج پہ کیے اللہ سے، ان وعدوں کو نبھانا ہے موت تک۔ پہلا ہے زبان کی حفاظت کرنا ہے، دوسرا ہے گناہ کبیرہ سے بچنا ہے، تیسرا ہے جھگڑوں سے بچنا ہے۔ ہمارا معاشرہ تو حاجی صاحب اس سے آگے چلا گیا۔ ہمارے یہاں بعض لوگوں کا مزاج ہے کہ وہ لوگوں کو آپس میں لڑا کے مزہ لیتے ہیں، ساس بہو کو لڑا دیتے ہیں، بھائی بھائی کو لڑا دیتے ہیں، باپ بیٹے کو لڑا دیتے ہیں، دوستوں رشتہ داروں کو لڑا دیتے ہیں اور پھر مزہ لیتے ہیں۔ ایسا بھی طبقہ ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو ایسے لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک ایسے نجس اور حقیر ہیں جیسے تمہارے نزدیک پاخانہ نجس ہے۔ اللہ کو اتنی کراہیت ہے ان بندوں سے۔ تو لڑائیاں نہیں لگانا بلکہ آپس میں دلوں کو صاف کرانا۔ کی شریعت نے اجازت دی ہے جہاں میاں بیوی کو دوستوں کو آپس میں ملانا ہو نا، وہاں جھوٹ بھی بول سکتے ہیں آپ، جھوٹ بول کر بھی دلوں کو جوڑ سکتے ہیں۔ گھروں میں عام طور پر کہاں جھگڑے آتے ہیں؟ والدہ اور بیگم کے درمیان مینٹین کرتے ہوئے جھگڑے آتے ہیں بہت زیادہ، کہ ادھر والدہ کا حق ادا کرنا ہے، ادھر بیوی کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ یہاں امبیلنسنگ یہ ہوتی ہے، والدہ کا حق ادا کرتے ہوئے کبھی بیگم کے اوپر زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، کبھی بیگم کا حق ادا کرتے ہوئے والدہ پہ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان بیلنس کرنے کے لیے یہ کرنا، ان دونوں کے حقوق کو جان کر الگ الگ ادا کرنا، اس میں مداخلت کسی کی نہیں رکھنا۔ والدہ کا حق ادا کرنے میں بیوی کی کوئی مداخلت نہیں ہے، بیوی کے حقوق بھی کچھ ہیں، اس کا بھی حق ہے، اس نے وقت دینا ہے، اس کو ماں باپ کو چھوڑ کے آتی ہے۔ تو بیوی اور ہماری جو زندگی ایک الگ لائف ہے، اس میں کسی اور کو مداخلت کا حق نہیں دینا، نہ بہنوں کو نہ کسی اور کو۔ تو اس سے زندگی بہت بیلنسنگ کے ساتھ چلتی ہے۔ ماں کی شکایت کبھی بیوی کے پاس نہیں، بیوی کی شکایت کبھی ماں کے پاس نہیں۔ جب یہ بندہ مرد کرتا ہے کام، پھر وہ گھر جنت بن جاتا ہے۔ تو یہ حاجی صاحب 3 وعدے ہیں جو ہم کریں گے تو پھر ہمارے حج کا وعدہ ہے جو موت تک پورا ہوگا۔ اگر اللہ نہ کرے ٹوٹ گیا، اللہ نہ کرے کسی وجہ سے وعدہ ٹوٹ گیا تو فوراً توبہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ پھر معاف کرے گا۔ لیکن کوشش یہ کرنا ہے کہ ان وعدوں کو لے کے چلنا ہے آخر تک۔ اور حج کے ساتھ گناہ سارے معاف ہو گئے، حج کے ساتھ گناہ سارے معاف ہو گئے، حقوق باقی ہیں، حقوق باقی ہیں۔ جیسے کسی کے پیسے ہمارے پاس رہ گئے تھے، قرض لے کے بھول گئے تھے،
کسی کی زمین رکھ لی تھی، بہن کا گھر رہ گیا تھا، بھائی کی زمین رہ گئی تھی، یہ جو حقوق ہیں، جو حقوق ہم نے مار لیے تھے اس کا گناہ معاف ہو گیا، لیکن حقوق ابھی بھی ہمارے ذمہ باقی ہیں، اس کو لوٹانا، جن کے پیسے رہ گئے تھے ان کے پیسے جا کے ادا کرنا، یا ان سے معاف کرانا کہ بھئی میں نہیں دے سکتا مجھے معاف کر دیں، دنیا ہی میں اس کو معاف کرا کر اپنے جو سارے ایشوز تھے ان کو سالو کر لینا، سارے معاملات کو دنیا ہی میں کلیئر کر لینا حضرت، آخرت کے لیے کچھ نہیں رکھنا، ورنہ آخرت میں نیکیاں دینا پڑے گا، وہاں بہت مہنگا ہو جائے گا۔ جیسے اگر کسی کو انڈیا میں 100 روپے دینے تھے قرض، حاجی صاحب وہ سعودیہ میں آ کر آپ 100 آپ نے لیے تھے، انڈیا میں ابھی 100 ریال دو، 100 کا بدلہ 100 ریال دو، تو کتنا بڑا خسارہ ہو گیا۔ انڈیا میں تو 100 روپے لیے تھے، یہاں 100 ریال دینے پڑیں گے، وہاں تو نہ ریال چلتے، نہ پیسے چلتے، نہ ڈالر چلتے، وہاں کسی کے 1000 روپے کے بدلے میں پورا حج نہ دینا پڑ جائے، 100 روپے کے بدلے میں عمرہ نہ دینا پڑ جائے، 10 روپے کے بدلے میں طواف نہ دینا پڑ جائے، ہے نا جی صاحب۔ تو اس کے لیے سارے ایشوز کو جو ہے یہیں سے سالو کر کے جانا ہے، اس کا سب ارادہ کرتے ہیں حاجی صاحب، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ ابھی ہمارے سامنے مدینہ منورہ کا سفر ہے،